مسلسلہ انہوں نے اس پہ تنقید ہماری ہی پارٹی کے کینڈیڈیٹس اور جو منتخب ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کے خلاف کیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریاستی اداروں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، جو کہ میں ان پہ حیران ہوں کہ سردار اختر مینگل نے اپنے پچھلے 5 سال جو انہوں نے جس انداز میں حکومت کی ہے اور اس نے جو کرپشن کی انتہا کر دی ہے، آج اس کرپشن کی بنیاد پر وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہماری پیپلز پارٹی نے 2018 میں ہمیں 1 سیٹ نہیں ملی، اور اس کا پھر ہم یہ ویلا کرتے ہیں کہ ان کا پارٹی کے لوگ کیوں آئیں؟ آپ آئیں، آپ کو عوام نے موقع دیا ہے اور آپ نے کرپشن کی انتہا کر دی۔ آج آپ تمام فوج کے خلاف آپ بات کر رہے ہو، آپ اپنے ڈیزیز کے خلاف آپ بات کر رہے ہو، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بات کر رہے ہو۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو ہرایا ہے، اپنے کرتوت نے ہرایا ہے۔ آج تک آپ کا گورنر آپ مراد لے رہے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ یہ سارا داندلی زدہ ہے، اور وہ پرانا سسٹم جو آپ کے ساتھ اتحادی تھے، آپ سے تو سیٹیں انہوں نے جیتی ہے، آپ کے اتحادیوں نے جیتی ہے۔ آپ کا وہاں پہ جو کوئٹہ سٹی کا سیٹ ہے وہ بھی مسلم لیگ نے جیتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ خدا را آپ ہمارے پارٹی کے اوپر تنقید نہ کریں۔ ڈاکٹر مالک صاحب، آپ نے سی ایم بننے ہو، اور ابھی بھی سی ایم بننے کے لیے آپ کوشش میں تھے، آپ کو 4 سیٹیں ملی، آپ اس ٹینشن میں ہو اور آپ ہم لوگوں پہ تنقید کر رہے ہو۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں، محمود خان اچکزئی صاحب، آپ کی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہے، آپ یہ حقیقت جان لیں، آپ کو سیٹ کہاں سے ملے گی؟ آپ کو تو اپنی پارٹی آپ کو ہرا رہی ہے۔ اور اسی طرح ایچ ڈی پی ہے جو کہ ایک وارڈ تک محدود ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ایچ ڈی پی ہمیشہ ہی آئے گی۔ بھائی وہاں پہ مسلم لیگ نون نے جیتی ہے وہ سیٹ، اور 1 سیٹ ہم نے جیتی ہے، جو کہ سردار عمر گورگیچ اس علاقے سے پہلے بھی ایم این اے رہ چکا ہے، اس کا بیٹا وہاں سے ایم پی اے آیا ہے۔ آج ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے منہ کو لگام دے، اور ہماری پارٹی اور ہماری لیڈرشپ پر بالکل آپ اگر تنقید کرو گے، اور ہمیں جوڑ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس پہ آئے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہاں پہ پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی ہے، انشاءاللہ آج بھی بنائیں گے، اور وہ صرف بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری کی جو کاوشیں ہیں۔ ہمارے پہلے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو نے نیشنل پروگرام سٹارٹ کیے جو آج تک چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری حکومت ہماری آئی، ہماری حکومت میں اس وقت آصف علی زرداری نے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ جو کہ قانونی حیثیت ہے آج تک چل رہا ہے۔ میں ابھی ٹائم دوں گا اپنی میر سرفراز بگٹی صاحب کو کہ وہ آپ کے ساتھ مخاطب ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ فیڈریشن کی جماعت ہے، اور اس الیکشنز میں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 4 صوبوں سے نمائندگی ملی، اور پاکستان کو فیڈریشن کی جماعت کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جو حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے سارے الیکشنز پہ 2 کے ریزرویشنز تھیں، 2 کے کچھ حلقوں میں اختلاف تھا، 2 کے کچھ حلقوں میں ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا ذکر تھا، لیکن پاکستان کے انٹرسٹ میں سی ای سی نے اور چیئرمین صاحب نے اور کو چیئرمین نے ان الیکشنز کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے، اور اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے وہ اسمبلیز میں جانے کے لیے اور مرکز میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے حامی بھری ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں بلوچستان کے کانٹیکسٹ کو۔ اگر بلوچستان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بلوچستان میں جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 99.99% وہ لوگ ہیں جو تاریخی طور پہ اپنی اپنی نشستیں اپنے اپنے علاقوں میں ایک حیثیت، ایک قبائلی، ایک سیاسی، ایک سماجی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے حلقے ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بلوچستان کے لوگوں نے بھاری مینڈیٹ دیا ہے۔ ہم اس وقت لیڈنگ جماعت ہیں بلوچستان میں، اور ہمارے پاس سب سے زیادہ ایم پی ایز کی تعداد ہے، اور آج جو انڈیپینڈنٹس ہیں کچھ، ان کی بھی شنید میں آ رہا ہے۔ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات کو چیئرمین صاحب کے چل رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی اسی طرف دیکھیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں گے۔ یہ جو ایک بیانیہ چلایا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے سیکرٹری اطلاعات نے آپ کو کہا ہے کہ کچھ قوم پرست جماعتیں ہیں
جو الیکشن کے بعد پہلے تو اختلاف کا شکار تھے آپس میں, ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا ہے, اور جو سیٹیں وہ ہارے ہیں یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. فار ایگزامپل ظہور بلیدی صاحب تربت کے بارے میں یا ملک شاہ صاحب آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے, یہ وہ سیٹیں ہیں جو تاریخی طور پہ فیڈرلسٹ جماعتیں لیتی رہی ہیں. کبھی وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس رہیں, کبھی وہ مسلم لیگ کاف کے پاس رہیں, کبھی وہ مسلم لیگ نون کے پاس رہیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے پاس رہیں. تو کوئی ایسی انہونی بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. جہاں آپ جیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جہاں آپ ہارے ہیں تو وہاں پر آپ پھر سیکورٹی اداروں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں. ان کا الیکشن سے کیا لینا دینا ہے؟ الیکشنز گراؤنڈ پہ لڑتے ہیں کینڈیڈیٹس, الیکشن گراؤنڈ پہ لڑتے ہیں کینڈیڈیٹس اور ان کے پولنگ ایجنٹس, اور سارا ایک الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے. آپ اس پروسیس میں جاتے ہیں, اس پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں, کہیں آپ ہارتے ہیں کہیں آپ جیتتے ہیں. جہاں آپ جیت گئے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک پروسیس ہوا ہے, جہاں آپ ہارے ہیں وہاں پر آپ کو اعتراض ہے. اور اعتراض کس پر ہے کہ جو لوگ آپ سے جیتے وہ پہلی دفعہ تھوڑی جیتے ہیں, وہ ہمیشہ جیتتے آئے ہیں. تو اور پھر جو پروٹیسٹ ہے, رائٹ ٹو سٹ, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, کانسٹیٹیوشن نے ہر شہری کو دیا ہوا ہے, ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سڑکیں بند کریں گے, بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے, ہمارے بھی تو ریزرویشنز ہیں, ہمارے چیئرمین نے بھی تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تمام فارم 45 لے کر آئیں جن حلقوں میں مسائل ہیں. لیکن ہم اپروپریٹ فورمز میں جائیں گے, جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اپروپریٹ فورمز دیے ہیں. آپ الیکشن ٹریبونلز میں جائیں, آپ کورٹس میں جائیں, یہی کورٹس کہاں کہاں ریلیف دیتی آئی ہیں لوگوں کو. یہ انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں, پاکستان کی جوڈیشری ہے. آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے آپ کو راستہ بتایا کہ اگر آپ اگریوڈ ہے تو آپ ان فورمز میں جائیں اور وہاں سے ریمیڈیز لیں. تو ہمارے ریزرویشنز ہیں نا, ہم ابھی الیکشن ٹریبونلز میں جا رہے ہیں نا, ہمارے PB9 میں مسئلہ ہے, PB14 میں مسئلہ ہے. اس طرح اور ہمارے کانسٹیٹوئنسیز میں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کے چنگیز جمالی صاحب, ان کی بڑی واضح اکثریت تھی فارم 45 میں, تو وہاں بھی ہم الیکشن ٹریبونلز میں جا رہے ہیں. ہم نے کہیں سڑک بند نہیں کی, ہم نے کہیں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ کا حصہ بنیں, الیکشن ٹریبونلز میں جائیں, نہ کہ ایسا پروپیگنڈا کریں. ابھی سردار اختر جان مینگل صاحب فرما رہے ہیں بھٹو صاحب کے بارے میں, یہ انگلی سے سورج کون چھپا سکتا ہے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کا نام جو ہے وہ تا قیامت رہے گا. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھٹو زندہ ہے, تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے کہ اس کا نظریہ زندہ ہے. آج اس کا نظریہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح کمپین کی, کسی نیشنل لیڈر نے اس طرح کمپین کی؟ کیا بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی میں کوئی نیشنل لیڈر آیا؟ تربت میں آیا؟ ڈیرہ مراد جمالی میں آیا؟ کوئٹہ میں آیا؟ انہوں نے کمپین کی ہے, اور اس کمپین کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی ہے, اور ہماری اکثریت آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں بلوچستان کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, ہم انشاءاللہ وہاں پر حکومت بنائیں گے اور ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. جو بلوچستان کے حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھ کے ہم ایسی پالیسیز مرتب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس سے بلوچستان کا جو عام بلوچ ہے, جو عام پشتون ہے, جو عام ہزارہ ہے, جو عام سیٹلر ہے, اس کو فائدہ ہو. لہٰذا ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان جماعتوں کے ساتھ کہ آپ ہماری جیت کو ملائن نہ کریں. ہم اپروپریٹ فورمز جو ہیں وہاں پر جا کے ہمارے خلاف کریں. اگر پروپیگنڈا کریں گے, ہمیں پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنائیں گے, اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاپولیرٹی لیں گے, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر, بلوچستان کی سڑکیں بند کر کے آپ اگر اس میں سے کوئی اپنا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے آپ کی خام خیالی ہے. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں بلیدی صاحب سے, اور ہمارے نو منتخب MNA ہیں اورگیز صاحب, ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ سے تربت اور بالخصوص ساؤتھ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تعلق رکھتا ہوں ANA کیچ گوادر سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ڈاکٹر صاحب جو مالک صاحب ہے بہت تنقید کر رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر اور بالخصوص پارٹی کے اوپر. تو میں وہاں کے جو صورتحال ہے ڈیٹیل سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ضامن دے کے بتا رہا ہوں کہ وہاں میں الیکشن کے صورتحال کس طرح ہو چکا ہے. پہلے بار یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اوپر انہوں نے الزام لگا رہا ہے, ادھر کوئی فوجی الیکشن کے پولنگ پہ یا کوئی جگہ پہ کوئی فوجی نہیں رہا ہے, نہ کوئی FC رہا ہے, نہ کوئی فوج وہاں میں ہوا ہے. بے شک کوئی موومنٹ کے اس پہ فوج ہم لوگوں کو ساتھ دیا ہے, باقی الیکشن کروایا RO نے اور DRO نے, لیویز اس کے سیکورٹی لیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی ساتھ رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو, بزرگوں کو, وہاں کے جو سیاست مدار ہے اور وہ ہمیشہ روڈوں پہ سیاست کر رہا ہے. مینڈیٹ جو ہم لوگوں کو ملا ہے تو وہ ابھی اس پہ
ایک سیٹ اس نے تربت کا اس نے جیت لیا، اس کو عزم ہو رہا ہے. دوسرے اس نے پنجگور کو اس نے جیتا ہے، اس کو خوش ہے اس پہ. تیسرے آواران کو بھی جیتا ہے، اس پہ خوش ہے. تو بلودہ اس نے آ رہا ہے تو اس پہ تنقید ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بزرگ سیاستدان کو کہ وہاں میں جو فوج کو انہوں نے برا بلا کہہ رہا ہے، یہ وہی ساتھی تھا جو 2.5 سال میں حکومت میں رہا ہے اور فوج کے ساتھ رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں میں بلوچوں کو اگر وہ ادھر فوج نہیں ہو جائے تو ہم لوگوں کو سچویشن اور حالات اور واقعات کا وہاں پہ پتہ ہے کہ ہر گھر میں ایک گرینیڈ پھینکا جا رہا ہے. جس وقت میں جو الیکشن تھا وہ ابھی بھی اس صورتحال اسی طرح رہا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ ادھر جیتا ہوا ہے اور وہ بھی جیتا ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ تنقید کر رہے کہ میں نہیں جیتا ہوں، پھر بھی ہم لوگوں کے اوپر وہ تنقید کر رہا ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ وہاں بلوچ آزاد ہے، ہر کوئی اپنے حق رکھتا ہے. وہاں پہ الیکشن بھی صحیح ہوا ہے، سب لوگوں نے حصہ لیا ہے. جتنے گوادر میں لوگ نکلا ہے کسی ایریا میں نہیں نکلا ہے. وہاں میں جتنے ووٹ پڑا ہے کسی ایریا میں نہیں پڑا ہے ووٹ. وہاں میں جو 30 سال کے جو ایک بندہ کنٹینیو کر رہا تھا الیکشن کو اور وہ جیت کے آ رہا تھا، وہاں میں ابھی کوئی مولانا صاحب ہدایت الرحمان نے جیتا ہے کہ اس کی کوئی ان کے اوپر آپ لوگوں نے میڈیا کو پتہ ہے کوئی تنقید نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا یہ تبدیلیاں آ رہے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا. عوام جو ہے، جوان جو ہے، آج سب کو میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر کوئی ابھی علم حاصل کیا ہے اور بالخصوص مکران کے لوگ جو ہے بہت ایجوکیٹڈ ہے. تو میں پھر بھی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو اور وہاں کے لوگ کو. بلوچستان ایسے ایریا ہے جو سوت ہے، سوت میں اس کو فخر کرنا چاہیے کہ فوج وہاں میں ہے. بغیر فوج وہاں میں 10 دن گزارا نہیں ہو سکتا ہے. ابھی باقی ساتھی بیٹھا ہوا ہے ظہور صاحب، وہاں میں تھوڑا سا یہ مسئلہ اور ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ سب جگہ میں کوئی وہاں میں موومنٹ نہیں کر سکتا ہے. تربت سے من میں کوئی جا نہیں سکتا ہے، کسی کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ میں کیسے پہنچوں گا من تک. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ فوج ہم لوگوں کے ساتھ رہا ہے، ہم لوگوں کو ساتھ دیا ہے. دوسرے پرلی جو ملک ہے وہ بھی وہاں بھی بلوچ بھی رہ رہے ہیں، ادھر بھی رہ رہے ہیں. ادھر کسی کو جرت نہیں ہے کہ کوئی ایک حوالدار کا نام لے. مگر آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فوج کے نام لے رہے ہیں اور فوج کو وہ تنقید کر رہا ہے. تو اگر جب اس کو مینڈیٹ ملے گا پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس فوج ساتھ ہی ہے. جب نہیں ملے گا کہ وہ تنقید کر رہا ہے، بڑے جنرلوں سے کرنلوں کے نام لے رہے ہیں. ہم لوگ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کی یہ کوئی حقیقت نہیں رہا ہے کہ فوج وہاں میں دخیل ہے یا دخل دیا ہے. تو باقی جو ہے ایک ہم لوگوں کا بڑا لیڈر اور قابل احترام ہے وہ محمود خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 ارب جو ہے فوج نے پتہ نہیں اکٹھا کیا ہے، یہ کیا ہے، لوگوں نے دیا ہے، سمگلروں سے لیا ہے. اس کی بھی بھرپور ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. 70 ارب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا بجٹ ہے نہیں، تو وہ کیسے پاسبل ہے کہ لوگوں سے 70 ارب صرف یہی لوگ جو جیتا ہوا ہے ان سے لیا ہوا ہے. یہ بالکل قابل مذمت ہے، اس کو ہم لوگ تردید کرتے ہیں. اور پھر بھی میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں محمود خان صاحب سے کہ آپ پرلی اپنے دوست ممالک جو ہے ابھی جو ان کے حالات آپ ذرا دیکھیں اور فوج کے اوپر وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. اگر یہ فوج نہیں ہوتا تھا آپ کے حال چمن وغیرہ میں کیا ہوتا تھا؟ ابھی ہم لوگوں کا ایک کلیگ ہے، اس کے کمپین کے دور میں ایک بم بلاسٹ ہوا، اس کے 25 بندے شہید ہوا، 25 بندے اور 50 بندے زخمی ابھی تک اسپتالوں میں رہ رہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہر کسی نے الیکشن گزر گیا، جس نے کوئی جیتا ہے، جس نے آ رہا ہے وہ آ جائے. جس طرح بگوٹھی صاحب نے کہا، ہم لوگوں نے سیکرٹری صاحب نے کہا، اطلاعات ابھی بھی بات کریں گے انشاءاللہ. آپ کو صورتحال سے زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ بہت سینسیٹیو ایریا ہے بلیدہ. تو آپ کو بلودی صاحب سے وہ کریں گے کہ آپ لوگ بلودی صاحب آپ کو گائیڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی حضرات آپ سب کا شکریہ. جس طرح حاجی صاحب نے، سرفراز بگٹی صاحب نے اور سرفلند جوگی صاحب نے جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ الیکشنز کے حوالے سے بات کی. بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے جب بھی کوئی پارٹی ہارتی ہے تو یہی ان کا جو ہے بیانیہ ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور جو کہ
कॉम्प्रेस पार्टी जो है बलूचिस्तान के हवाले से हर वक्त एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग काफ़ी हद तक बाशऊर हो चुके हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल बेहतर हल कर सकती है। अब इनका अलमिया यही है कि जब भी अवाम ने उनको मुस्तरद किया तो वो अपने गिरबान पर झांक के नहीं देखते बल्कि इल्ज़ाम तराशी पे उतराते हैं। और बलूचिस्तान के मसाइल को अगर देखें तो वो हमेशा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे हैं, कभी भी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं रहे हैं। नौजवानों की रियासत के ख़िलाफ़ जहनसाजी से लेकर और भी जो मसाइल उनके हैं, अगर उनको आप देखें तो उनका रोल जो है, उनका किरदार जो है मनफी रहा है। अभी इलेक्शंस बलूचिस्तान में हुए हैं, गो के बहुत से एरियाज़ में जो है प्रॉब्लम्स हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास कर जो है टारगेट रही है। तकरीबन हमारे अक्सर बेशतर उम्मीदवारों के दफातर पर, उनके घरों पर हमले होते रहे हैं। तो इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहाँ की कुछ मखसूस टोले हैं जिनको मुल्क से बाहर ऑस्ट्रेलिया एजेंसीज़ की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, उनको नहीं बाती थी। और उनको अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में जब फैली थी, और ये सारा काम ओवरनाइट नहीं हुआ है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई 9 अजला जीते थे और इत्तेहादियों के साथ कोई 14 अजला तक पहुंच गया था, जिसमें हाजी मलिक शाह साहब का बड़ा अच्छा किरदार रहा है। तो उस एक ऑर्गेनिक तरीके से जो है आगे बढ़ रहा था। और इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी साहब तुर्बत तशरीफ़ ले आए थे, क्वेटा आए थे और डेरा बुगटी गए थे, वहाँ पे ख़ुद उन्होंने कैंपेन किया। बिलावल साहब जो हैं खुशदार तशरीफ़ लाए थे, यौम तासीस पे जो है क्वेटा आए थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर माजी देखें तो जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के हवाले से किया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की है। इवन के बलूचिस्तान को सूबे की हैसियत देना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है 1970s में एक बड़ा किरदार रहा है। इसके अलावा 18वीं तरमीम, आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आज बलूचिस्तान के 4 लाख ख़वातीन जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं, उनको जो है मदद मिल रही है। तो ये चीज़ें, ये इनिशिएटिव जो हैं लोग याद रखते हैं और उसी हवाले से आज एक अच्छा जो है बलूचिस्तान को सपोर्ट मिला है, लोगों ने उनको वोट दिया है और एक कामयाबी से अमकिनार कराया है। तो कौम परस्तों का शोर गोगा करना वो समझ से बाला है। अगर आप उनकी पार्लिमानी तारीख़ देखें, 2018 के इलेक्शन में मकरान डिवीज़न में सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन नेशनल पार्टी जीतने के काबिल हुई थी। एक पंजगुर में एक पोलिंग स्टेशन जो उनके उम्मीदवार का घर था और दूसरा पोलिंग स्टेशन दश्त में, गवादर में जो है बिल्कुल फारिग हो गई थी। अब सूरत हाल ये है कि जहाँ पे वो लोग जीते हैं, हालांकि सोशल मीडिया में वीडियोस भी आ गए हैं किस तरह टप्पेमारी की जा रही है उनके लिए, उन पे तो वो चुप हैं, खामोश हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जहाँ जहाँ से वो आ रहे हैं उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। कभी एक जो है बयानिया लेकर सामने आ जाते हैं और कभी अदारों की किरदार कुशी करते हैं, उनको मौरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो उनको अपना जो है रवैया तर्क करना चाहिए और जो मनफी सियासत वो करते आ रहे हैं उससे बाज आ जाना चाहिए। हमारी जो बलूचिस्तान की पब्लिक है वो दिन ब दिन सियासी तौर पर जो है बाशऊर होती जा रही है। उनको पता है कि मैन स्ट्रीमिंग में ही उनकी जो है भला है, उनकी बलूचिस्तान की जो है फ़ायदा है। और जो कौम परस्ती की जो सियासत है, हम सारे कौम परस्त हैं, ये नहीं कि हम
जो है अपने लोगों से प्यार नहीं करते, लोगों से जो है मोहब्बत नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि तरक्की और खुशहाली वो मंजिल है जिस पे हम गामज़न हों और उसको हम हासिल करें। हम जो है नौजवानों को उकसाते नहीं हैं, उनके जहनों को रियासत के ख़िलाफ़ वरगलाते नहीं हैं। हम जो है रियासत के साथ जो है जुड़ के रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है उनको भाती नहीं है। जब अवाम ने उनकी सियासत को उठाकर समंदर बुर्द कर दिया तो अब वो शोर मचा रहे हैं। कभी ये फरमाते हुए नज़र आते हैं कि जी फ़लाना कैंडिडेट फ़लान जगह से है, यहाँ पे क्यों आया, पाकिस्तान ने कौन से आइन में लिखा है। यही मकरान डिवीज़न था जिसमें मीर बीज़न जो खुशदार से आके उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाब भी हुए, और उन्हीं कोपरस जमात से थे। मीर गोज़बक बीज़न जो मकरान से इलेक्शन लड़े हैं, कामयाब भी हुए हैं। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हलाल हैं, लेकिन और जमातों के लिए हराम हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और हमारी जो सिक्योरिटी अदारों के जो अफसरान हैं उनका नाम लेकर उनके ख़िलाफ़ जो है लोगों को इश्तियाल दिलाना, ये काबिल मज़म्मत है, और इसकी हम जितने भी मज़म्मत करें उतना ही कम है। सिक्योरिटी अदारों का इस इलेक्शन में कोई रोल नहीं रहा है। इलेक्शन सिविल इंतज़ामिया ने कराए हैं, उम्मीदवारों ने जो है मेहनत की है, उन्होंने जो है अपनी भरपूर मुहिम चलाई है। गो के उनको काफ़ी हर्डल्स का सामना रहा है, काफ़ी परेशानियों का सामना रहा है, टेररिज्म का सामना रहा है। उनके बरक्स जो कॉम्प्रेस जमातों के उम्मीदवार थे उन पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, उनको तो खुली छूट थी अपने अवाम के पास जाने में। अब मेरे अपने घर पे 2 हमले हुए हैं। मेरे मामू पे अटैक हुआ था और अभी भी जो है हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा किसी कॉम्प्रेस जमात के किसी लीडर पे जो है कोई बम अटैक हो या उनको कोई जो है नुकसान पहुंचाए। और ये सारी कदगनें सिर्फ पाकिस्तान की हामी और फेडरेशन की जमातों के लिए थी। तो इससे जो है हम अगर अंदाज़ा लगाएं कि उनकी सोच क्या है और वो जो जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते हैं वो कहाँ से और किन लोगों से मिलती जुलती है। जब आहिस्ते आहिस्ते वो बलूचिस्तान की सियासत में आइसोलेट होते जा रहे हैं, उतना ही उनके बयानिया में तेज़ी आती जा रही है, उतना ही ज़्यादा वो ज़हर आलूद बातें करते आ रहे हैं। तो इस रवैये को और इस रविश को जो है तर्क करना चाहिए और मेहनत करें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग या बलूचिस्तान अवामी पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम, इनको अगर अवाम ने मैंडेट दिया है तो उसको तस्लीम करें। जिस तरह बुगटी साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम जो एप्रोप्रिएट फोरम्स हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अपनी जो है दादरसी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। हमने तो कोई गलत सियासत शुरू नहीं की, हमने किसी पे जो है अदारों पे इल्ज़ाम लगाना तो शुरू नहीं किया। जो रियासत का मुफाद है हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा अब उनको हम जो हैं ताकीद करते हैं कि रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करें, और अगर उनके ख़दशात हैं वो इलेक्शन कमीशन चले जाएं, ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उधर जाएं, अदालतों में जाएं, वहाँ से रिलीफ हासिल करें। लेकिन अगर वो जो हैं इसी आड़ में नौजवानों को इश्तियाल दिलाएंगे, लोगों की आमद और रफ्त पर पाबंदी लगाएंगे, सड़कें बंद कराएंगे, तो ये किसी तरह जो है काबिल कबूल नहीं है। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपने फरमाया का हुकूमत बनाने जा रहे हैं आप बलूचिस्तान में, कितने आज़ाद अरकान असम्बली इस वक्त शमूलियत के लिए रज़ारी साहब से राब्ते में? अब उसमें ये है कि वज़ीर-ए-आला के लिए आपके दरमियान और नवाज़ के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है, वज़ीर-ए-आला कौन हो? देखिए, जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक़ है, 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं और 6 के 6 के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोकल लीडरशिप की भी और मरकज़ी लीडरशिप की भी राब्ते हैं। उनके साथ बातचीत चल रही है और वो बातचीत में जो सक्सेस होगी वो आपके सामने अगले 1 आध दिन में आ जाएगी।
جہاں تک چیف منسٹر کی کینڈیڈیٹشپ کی بات ہے، یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے. پارٹی نے اس پر ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، نہ میرے نام پہ، نہ نواب ثناء اللہ کے نام پہ، اور بھی ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں. وی آر 11 آؤٹ آف 11 اینی ون آف دیم کین بی دا چیف منسٹر کینڈیڈیٹ. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ہماری پارٹی میں دیر از نو ڈویژن آن دس. یہ پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے. وہ جس کا نام لیں گے ہم سب لبیک کہیں گے، اور پارٹی کی جو فیصلہ ہوگا اس کو سارے لوگ آبویسلی قبول کریں گے. نہ اس پہ کوئی جھگڑا ہے، نہ اس پر کوئی ڈویژن ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ سابق وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، کمشنر راولپنڈی نے الیکشن کے پلان کا الزام لگایا کہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات، کیونکہ ہم آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ پہ ہم کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے یا جو ہمارے سینٹرل مرکزی اطلاعات ہیں وہ اس پر بہتر مناسب کمنٹ کریں. سر تھانتی کا جو الزام لگایا گیا ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جب ان سے انتخابات ہوئے وہاں پہ تھانتی ہوئی اور اسپورٹس کیے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے، آپ اس طرح کہہ رہے ہیں بلوچستان میں شفاف انتخابات وہاں پہ؟ دیکھیں اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. کسی کا صرف الزام لگانا کافی نہیں ہوتا، اس پہ تحقیقات ہونا لازمی ہے کہ اگر وہ جو الزام لگانے والا شخص ہے اس کے پاس ثبوت کیا ہے. جی ملک صاحب، مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ 11 لوگ یہ آپ کے اسی طرح اگر ہم بات کریں تو 11 جے یو آئی کے اور 10 جو ہے وہ نون لیگ کے کرتے ہیں. جے یو آئی نے جو حکومت میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، ان کا جو بیان آیا تھا کہ وہ حکومت میں نہیں جاتے، تو کیا نون لیگ میں حامی بری ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ اگر نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ساتھ نہیں دیتی تو پھر حکومت ساتھ آپ کیسے کریں؟ دیکھیے نون لیگ کے ساتھ کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اصولی طور پہ صرف اسٹیٹ آف پاکستان کی خاطر کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. جب جب ریاست پاکستان کو ضرورت پڑی ہے ہم نے تب تب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے. آج ریاست پاکستان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے اور اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سینٹر میں پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کا عندیہ دیا ہے. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلوچستان میں ہمیں سپورٹ کا عندیہ دے چکی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں بلوچستان میں حکومت سازی میں نہ صرف ہمیں سپورٹ کریں گے بلکہ ہمارے الائے ہوں گے اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی وہاں پر اپنی حکومت بنائیں گے. سر مولانا فضل الرحمان کو بلوچستان میں واضح نمائندگی ملی ہے تو وہ ناراض کس بات سے ہیں؟ کیونکہ اگر کے پی کے میں مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ تو وہ جا کے بیٹھ گئے. دیکھیے یہ تو اب مولانا صاحب خود بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں، میں تو اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ کیوں ناراض ہیں.